اگر ایک ٹرک اور ایک سائیکل ایک ہی ہلکی رفتار پہ جا رہے ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو روکیں تو آپ کیا روکیں گے؟ نہیں، ویڈیو مت روکیے گا، یہی دو آپشن ہیں آپ کے پاس. بھائی یقیناً آپ سائیکل کا ہی انتخاب کریں گے کیونکہ سائیکل کو روکنا زیادہ آسان ہے، چاہے سائیکل تھوڑی تیز بھی کیوں نہ جا رہی ہو، جبکہ ٹرک کو روکنا مشکل ہے، چاہے ہلکی رفتار سے ہی کیوں نہ جا رہا ہو. اسی طرح سائیکل چلانا زیادہ آسان کام ہے بنسبت ٹرک کے، حالانکہ سائیکل میں آپ کا ذاتی جسم استعمال ہو رہا ہے جبکہ ٹرک کو انجن کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور اگر دھکا دے رہے ہوں تو اور بھی مشکل، اکیلا آدمی شاید ہلا بھی نہ پائے. چلیں آپ کی ذات پہ تھوڑا رحم کھاتے ہوئے ایک اور مثال دیتا ہوں. یہی ٹرک اور سائیکل اگر برابر رفتار سے جا کر ایک دیوار سے ٹکراتے ہیں تو کس ٹکر میں، کس تصادم میں دیوار کے ٹوٹنے کا زیادہ خدشہ ہے؟ بالکل ٹرک کے تصادم میں. اب تھوڑا غور کیجئے کہ یہاں میں نے آپ کو ایک نمبر بھی نہیں دیا، ایک بھی قدر نہیں دی، نہ رفتار بتائی، نہ کمیت، نہ وزن، مگر پھر بھی آپ کو اندازہ ہے کہ روکنے دھکیلنے کی جب بھی بات آتی ہے تو صرف حرکت کی رفتار ہی نہیں بلکہ یوں کہیے کہ حرکت کی مقدار کی بات کرنا ضروری ہے، جس کا رفتار یا ویلوسٹی اور کمیت یعنی ماس سے دونوں سے کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے. تو اس مقدار حرکت کو مومنٹم کہا جاتا ہے. مقدار حرکت، اور اس کی نشاندہی پی سے کی جاتی ہے کیونکہ ایم سے تو ماس ہوتا ہے، اس لیے مومنٹم کو پی سے دکھایا جاتا ہے، اور اس کا فارمولا ہے ماس ضرب ویلوسٹی. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ کسی بھی شے کو روکنے یا دھکیلنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں قوت لگانی پڑتی ہے، فورس لگانی پڑتی ہے، اور نیوٹن کے دوسرے قانون حرکت یعنی سیکنڈ لا آف موشن کے تحت فورس برابر ہوتی ہے کمیت ضرب سرعت یعنی میس انٹو ایکسیلریشن. اچھا لیکن یہ جو ایکسیلریشن ہے یہ تو ویلوسٹی میں وقت کے حساب سے شرح تبدیلی کو بھی کہتے ہیں. گویا میں اسے ایسے بھی لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا ایم وی اوور ڈیلٹا ٹی، اور ڈیلٹا ایم وی مطلب ہے مومنٹم میں تبدیلی بٹا وقت میں تبدیلی، یعنی قوت دراصل وقت کے حساب سے مومنٹم کی شرح تبدیلی کا نام ہے. اسی وجہ سے زیادہ کمیت والی شے، زیادہ میس والی شے مثلا ٹرک کی ویلوسٹی بڑھانے یا ویلوسٹی کم کرنے کے لیے زیادہ قوت چاہیے ہوتی ہے، اتنی کہ ایک انسان بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ عام سا انجن بھی کم ہوتا ہے، اور اس کے لیے خاص ایندھن پہ چلنے والا خاصا بڑا انجن چاہیے ہوتا ہے، ڈیزل انجن. بلکہ اور بھی زیادہ مومنٹم کی بات کریں تو بحری اور ہوائی جہازوں کے لیے اور بھی بڑے انجن چاہیے ہوتے ہیں، اور خلائی جہاز کے لیے تو مخصوص سائنس اور انجینئرنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھا اگر دونوں طرف وقت میں تبدیلی سے ضرب دیا جائے، یعنی قوت کو وقت میں تبدیلی سے اگر ضرب دیا جائے تو حاصل ضرب مقدار حرکت میں تبدیلی ہوگی، مومنٹم میں تبدیلی ہوگی. گویا فقط قوت کی بات نہیں، مومنٹم میں تبدیلی کا انحصار قوت کی لاگت کے دورانیے پر بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کی ہارڈ بال اور ٹینس کی ربر بال کو ایک ہی رفتار سے ایک شیشے پہ مارا جائے تو ہارڈ بال سے شیشہ ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہے بنسبت ٹینس بال کے. اسے کہتے ہیں قوت محرکہ، اور اردو میں اسے کہتے ہیں امپلس. اس پہ ہم اور بات کریں گے، اس پہ ہم اگلی چند ویڈیوز میں اور بات کریں گے. تو اب میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں. ایک 1000 کلو گرام کی گاڑی ہے جو کہ 9 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے مشرق یعنی ایسٹ کی طرف گامزن ہے، اور راستے میں کھڑے ایک 2000 کلو کے ٹرک سے یہ گاڑی جا ٹکراتی ہے، جس کے نتیجے میں گاڑی اور ٹرک جڑ جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ اس نئے مجموعے کی ویلوسٹی معلوم کیجئے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں یقیناً مومنٹم کا چکر ہے، مقدار حرکت کا چکر ہے، اور پھر چونکہ یہاں ایک سے زیادہ میس موجود ہیں اس کا مطلب ہے یہاں ایک سے زیادہ مومنٹم ہے. ایسے مجموعے کو سسٹم کہا جاتا ہے، اور سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ بیرونی قوتوں کی غیر موجودگی میں سسٹم کی کل مقدار حرکت برابر رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے، یعنی ابتدائی کل مومنٹم حتمی کل مومنٹم کے برابر ہوگا. اچھا بیرونی قوتیں کیا ہیں؟ یہ وہ ہوتی ہیں جن کا سسٹم سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، مثلا فرکشن یعنی زمینی رگڑ، یا پھر
एयर रेजिस्टेंस यानी फ़िज़ाई मज़ाहमत, जो कि इस मिसाल में लागू नहीं है। गोया तसादुम से कबल जो कुल मोमेंटम होगा, तसादुम के बाद भी ये कुल मोमेंटम बराबर रहेगा। लिहाजा गाड़ी की कमियत ज़रब गाड़ी की इब्तिदाई वेलोसिटी जमा ट्रक की कमियत ज़रब ट्रक की इब्तिदाई वेलोसिटी, जो कि सिफर है, यही इस मजमूए की कमियत ज़रब वेलोसिटी के बराबर होगा। इसका मोमेंटम जमा इसका मोमेंटम बराबर होगा इसके मोमेंटम के। तो चलिए यहाँ कदरें डाल देते हैं। 1000 किलो की गाड़ी है, ज़रब दाईं जानिब को अगर हम मुस्बत लेते हैं तो ये मुस्बत 9 मीटर फ़ी सेकंड इसकी वेलोसिटी है, जमा ट्रक की कमियत है 2000, जबकि ट्रक की वेलोसिटी जैसा कहा सिफर है। अच्छा, इस कुल मजमूए का मास कितना हो जाएगा? ये और ये मिल गए हैं तो इनके मैसेस भी मिल जाएंगे। गोया गाड़ी का मैस 1000 जमा ट्रक का मैस 2000 किलोग्राम, और ये जो VCT हमें मालूम करनी है, यहाँ भी लिख देता हूँ CT। ठीक है भाई, 9000 जमा सिफर है तो सिफर तो हम नहीं लिखते, बराबर हो जाएगा 3000 जरब VCT के, और VCT मुस्बत 3 मीटर फ़ी सेकंड आ रही है। गोया ये जो मजमूआ है ये भी मशरिक़ की तरफ 3 मीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से चलता जाएगा।